تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غرباء کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ جو ہمدردی کی جائے۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، یعنی جو اس کی زیر نگرانی کام کرنے والے گھر کے افراد ہیں، کسی بھی مثال کے طور پر تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے، ادارے کے ساتھ وابستہ ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جس نے اس مہینے کے اندر نرمی کی، اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے گی۔ مواسات کا مہینہ ہے نا، اور ہمدردی کا مہینہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو روزہ دار کا روزہ جو ہے وہ افطار کروا دیا، سقاہ اللہ اس کو سیراب کر دے گا میرے حوض سے، اور ایسا پانی پلائے گا میرے حوض سے کہ جس پانی کے پینے کے بعد جنت کے داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جس نے روزہ دار کو کچھ کھلا پلا دیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے گھروں میں تو اتنا انتظام نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا پانی کا ایک گھونٹ، لسی یا دودھ ایک گھونٹ پلا دیا، تب بھی اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک روزہ کسی کو کھلوانے والا رحمت دو عالم علیہ السلام جب کل قیامت کا دن ہوگا اور امت کے لوگ رحمت دو عالم علیہ السلام کے حوض کوثر کے سامنے جمع ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں بدعتوں میں، خرافات میں، رسومات میں، رواج میں اپنی زندگی کو برباد کیا ہوگا، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے سامنے فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کہ دور کر دو ان لوگوں کو، انہوں نے میرے دین کے اندر ایسی تبدیلی کر ڈالی تھی کہ جس کی مثال کوئی نہیں۔ اس حوض پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ کے افطار کروانے والے آدمی کو اللہ رب العالمین میرے حوض سے ایسا پانی پلوائیں گے، یعنی رحمت دو عالم علیہ السلام پانی پلائیں گے، ایسا پانی کہ جنت کے داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کرنے کے، اسی حدیث کے آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک تو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ یہ کلمہ کا ورد انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، دل کا زنگ کو دور کرتا ہے، دل کی سیاہی جو گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کو جو ہے وہ سمیٹ چکی ہوتی ہے، دل کے اوپر پھیل چکی ہوتی ہے، اس کلمے کے ورد کی وجہ سے انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو کلمے کا ورد رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمے کا کیا کیا جائے، ورد کیا جائے۔ اور دوسرے کثرت کے ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ استغفار اتنا بڑا عمل ہے، آپ قرآن حکیم پڑھیں گے تو سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، اور اللہ کتنے اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ باپ کو کہا جا رہا ہے بیٹے کے لیے دعا کر، باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اور والدین کے لیے اولاد دعا کرتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے رب ذوالجلال ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرما۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، کیوں؟ انہو کان غفارا، کہ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور جو آخری سورت قرآن حکیم کی رحمت دو عالم علیہ السلام پر آخری زمانے میں، آخری دور میں، آخری ایام میں اتری، سورۃ النصر، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے معافی طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت